بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 168 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم حضرت عثمان، حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہم کی فضیلت کا جو بیان ہے احادیث میں، اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ بیان فضیلت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفة عن الہیثم عن موسى بن ابی کثیر ان عمر مر بعثمان رضی اللہ تعالی عنہما وهو حزین قال ما يحزنك قال الا احزن وقد انقطع السحر بینی وبین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وذلك حدثانا ماتت بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وكانت تحته فقال له عمر ازوجك حفصة ابنتي فقال حتى استأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك أن أدلك على سحر هو خير لك من عثمان وأدل عثمان على سحر هو خير له منك فقال نعم فقال زوجني حفصة وأزوج عثمان ابنتي فقال نعم ففعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس روایت کا ترجمہ یہ ہے کہ موسیٰ بن ابی کثیر جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے گزر ہوا تو وہ غمگین دکھائی دے رہے تھے۔ قال ما يحزنك، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ کیوں غمگین دکھائی دے رہے ہو؟ قال، تو انہوں نے فرمایا غمگین کیوں نہ ہوں جبکہ میرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان سسرالی رشتہ منقطع ہو گیا ہے۔ وذالک حدثانا ماتت بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت رقیہ کی وفات کے ابتدائی ایام کی بات ہے۔ وکانت تحتہ، جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی۔ فقال له عمر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا ازوجک حفصة ابنتی، کہ میں اپنی بیٹی حفصہ کا نکاح تم سے کر دیتا ہوں۔ فقال، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہاں کہ پہلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کر لوں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میں حفصہ کے لیے عثمان سے بہتر رشتہ اور عثمان کے لیے حفصہ سے بہتر رشتہ نہ بتاؤں، یعنی کہ کیا میں ایسے رشتے پر تیری رہنمائی نہ کروں جو تیرے لیے عثمان سے بہتر ہے، اور عثمان کی رہنمائی ایسے رشتے پر کرتا ہوں جو تجھ سے بہتر ہے؟ فقال نعم، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ضرور۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حفصہ کا نکاح مجھ سے کر دو اور میں عثمان کا نکاح اپنی بیٹی سے کر دیتا ہوں۔ فقال نعم، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر راضی ہو گئے۔ ففعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ عزیز طلبہ، اس روایت کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا بیان ہے کہ ان کے نکاح میں حضرت ام رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ جب ان کی وفات ہو گئی تو حضرت عثمان غمگین تھے۔ حضرت عمر جو ہے وہ حضرت حفصہ کا نکاح ان سے کروانا چاہ رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حفصہ کا نکاح مجھ سے کرا دو اور میں اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عثمان سے کروا دیتا ہوں۔ تو یہ بڑی فضیلت کی بات ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح عمری کا مختصراً ذکر کر دیتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عثمان ہے، کنیت ابو عبداللہ ہے، اور لقب ذوالنورین ہے۔ ذوالنورین اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں جو ہے وہ حضرت عثمان کے نکاح میں رہی ہیں۔ حضرت رقیہ کی وفات کے بعد دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی ان سے ہوا تھا۔ والد کا نام عفان ہے اور والدہ کا نام عروہ ہے۔
5ویں پشت میں سلسلہ نسب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ یہ عرب کے مشہور قبیلے بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ 34 سال کی عمر میں جب 35 لوگ اسلام لا چکے تھے تو اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں یک کے بعد دیگرے ان کے نکاح میں رہیں۔ حضرت رقیہ کی وفات کے بعد حضرت ام کلثوم ان کے نکاح میں آئیں۔ 24 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد خلافت کے منصب پر فائز ہوئے، اور انہی کے عہد خلافت میں طرابلس، سائپرس اور طبرستان وغیرہ جو ہیں یہ فتح ہوئے، اور 31 ہجری میں کامیاب بحری جنگ لڑی انہوں نے، اور 18 ذی الحجہ 36 ہجری میں باغیوں کے ہاتھوں جو ہے وہ شہید ہوئے۔ 40 دن تک بھوکے پیاسے رہے اور تلاوت قرآن کریم کرتے ہوئے شہادت کا رتبہ پایا۔ بیان فضیلت علی رضی اللہ تعالی عنہ وبه قال حدثنا ابو حنیفة عن سلمة عن حیۃ العربی وهو الحمدانی من اصحاب علی کرم اللہ وجهه قال سمعت علی یقول انا اول من اسلم۔ حضرت حیہ حمدانی فرماتے ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں سے تھے کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، انا اول من اسلم، کہ سب سے پہلے میں اسلام لایا تھا۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفة عن اسماعیل عن ابی صالح عن ام ہانی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر الى علی کرم اللہ وجهه ذات یوم فرآه جائعا فقال یا علی ما اجاعك قال یا رسول اللہ انی لم اشبع منذ کذا وکذا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابشر بالجنت۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو وہ آپ کو بھوکا محسوس ہوئے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوکے محسوس ہوئے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے علی کیا بات ہے، کس بات نے جو ہے وہ آپ کو آپ بھوکے محسوس ہو رہے ہیں، کیا بات ہے؟ قال یا رسول اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ اتنے دن سے پیٹ نہیں بھرا۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا ابشر بالجنہ، تمہیں جنت کی خوشخبری ہو۔ عزیز طلبہ، ان 2 روایات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا بیان ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام علی، کنیت ابو الحسن یا ابو تراب ہے، لقب حیدر ہے، والد کا نام ابو طالب اور والدہ کا نام فاطمہ تھا۔ یہ رشتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا زاد بھائی تھے۔ بچوں میں سب سے پہلے انہوں نے جو ہے وہ اسلام قبول کیا، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف ان کو حاصل ہوا ہے۔ شب ہجرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سونے کا اعزاز بھی ان کو حاصل ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی اور لاڈلی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح اور اولاد بھی ان سے ہوئی۔ تفسیر، حدیث اور علم وراثت پر ان کو جو ہے وہ مکمل عبور حاصل تھا۔ فقہ میں بھی ان کو مہارت تھی۔ تصوف کے اکثر سلسلے جو ہیں وہ انہی پر جا کر منتہی ہوتے ہیں۔ 20 رمضان 40 ہجری کو جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور کوفہ کے ایک قبرستان میں آپ کو سپرد خاک کر دیا گیا، اور ایک قبرستان میں کوفہ کے قبرستان میں مدفون ہوئے۔ بیان فضیلت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ وبه قال حدثنا ابو حنیفة عن عکرمة عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الشہداء یوم القیامت حمزة بن عبد المطلب ثم رجل دخل الى امام فامرہ ونہاہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت حمزہ بن عبد المطلب سید الشہداء ہوں گے قیامت کے دن، اور دوسرے نمبر پر وہ آدمی
جو کسی حکمران کے پاس جا کر اسے اچھی باتوں کا حکم دے اور بری باتوں سے روکے۔ وفی روایت سید الشہداء یوم القیامت حمزۃ بن عبد المطلب ورجل قام الى امام جائر فامرہ ونہاہ۔ اس کا بھی وہی ترجمہ ہے کہ قیامت کے دن حضرت حمزہ بن عبد المطلب جو ہے وہ سید الشہداء ہوں گے، اور دوسرے نمبر پر وہ شخص جو کسی حکمران کے پاس جا کر اسے اچھی باتوں کا حکم دے اور بری باتوں سے منع کرے۔ عزیز طلبہ، اس روایت میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ فضیلت ہے۔ ان کا نام حمزہ، کنیت ابو عمارہ، لقب اسد اللہ تھا۔ والد کا نام عبد المطلب اور والدہ کا نام حالہ بنت وہیب تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا اور رضائی بھائی بھی تھے۔ جنگ بدر میں بڑی بہادری سے یہ جنگ لڑے، اور جنگ احد کے اندر پھر ان کو ایک غلام جس کا نام وحشی تھا، بعد میں اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، اس کے ہاتھوں ان کو شہادت جو ہے ان کی شہادت ہوئی ہے، اور دشمن نے ان کو شہادت کے بعد ان کی نعش کی بھی حرمتی کی اور ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب ٹکڑوں کو جمع کر کے دفن تدفین فرمائی، دفن کیا۔ تو یہ جو حضرت وحشی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں انہوں نے توبہ کر لی اور اسلام قبول کر لیا۔ تو حضرت وحشی نے جب اسلام قبول کیا تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرے چچا کی یاد آ جاتی ہے تو میرے سامنے نہ آیا کرو۔ تو یہ جو ان کے قاتل تھے وہ حضرت وحشی تھے جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، اور ان کا کلیجہ جو ہے وہ ہندا نے چبایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں وہ بھی مسلمان ہو گئی تھی۔ تو جو ہے وہ اتنا جو ہے ان کی نعش کی بھی حرمتی کی گئی۔ بڑے بہادر تھے، بڑے جنگجو تھے، اور جنگ احد کے اندر یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے حضرت عثمان، حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی سوانح کے بارے میں تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے دو سوال ہیں۔ کامیاب بحری جنگ کس کے دور میں اور کس سن میں لڑی گئی؟ نمبر 2، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے شہید کیا تھا؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔